ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکر کرو گے نعمت بڑھاؤں گا، نہیں کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، میرے انعامات کا شکر ادا کیا، شکر ادا کرنے کے مقابلے میں تمہیں نعمت مزید عطا فرماؤں گا، اس کا انعام تمہیں یہ ملے گا، نعمتوں میں اضافہ بھی کر دیا جائے گا، تمہاری نعمتوں کو باقی بھی رکھا جائے گا۔ اگر تم نے ناشکری کی، اللہ رب العالمین کے انعامات کی لاقدری کی، ان کا شکر ادا نہ کیا، فرمایا لئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر میری نعمتوں کا انکار کیا، میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، میرے انعامات کے اگر تم منکر ہوئے، فرمایا پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کے بدلے میں انعام کے اضافے کو ذکر کیا، ناشکری کے مقابلے میں شدید عذاب کو ذکر فرما دیا۔ دونوں چیزیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے شکر کرتے رہو، نعمت بڑھتی رہے گی، انعام بڑھتا رہے گا، اللہ کی طرف سے عنایتیں ہوتی رہے گی۔ اگر نعمت کی ناقدری کی، اگر شکر نہ کیا، اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گی، پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو دیکھو، اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے؟ ہر نعمت کے بدلے میں شکر ادا کیا کرتے، جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے، کھانا اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے عطا فرمایا، گندم سے آٹا بنایا، آٹے سے روٹی بنائی، یا چاول کھانے کے لیے مل گیا، یا پھل مل گئے، یا میوے جات مل گئے، دسترخوان پر جو بھی نعمت آ گئی، پینے کے لیے پانی مل گیا۔ سرکار مدینہ کی تعلیمات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی نعمتیں شروع کرنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے اللہ رب العالمین کا نام لیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہو جو بڑا رحیم ہے، جو بڑا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین کے بابرکت نام سے اللہ تعالیٰ سے برکت مانگا کرتے تھے۔ جب کھانا کھا لیا، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پھر زبان نبوت سے فرمایا کرتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، جس نے کھانے کے لیے نعمتیں عطا فرمائی، پینے کے لیے جس نے پانی عطا فرما دیا۔ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کر دیا۔ کھانا کھاتے تو کھانے سے فارغ ہو کر کیا فرماتے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں کھلایا۔ کس نے کھلایا؟ اللہ نے کھلایا۔ میں نے گزشتہ جمعے میں سورہ نبا کی کچھ آیات پڑھی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کردہ چیزوں کے بارے میں ذکر کیا کہ میں تمہیں کیسے عطا کرتا ہوں۔ تو کیا فرماتے تھے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں، بولو بھائی، جس نے ہمیں کھلایا۔ اللہ کی نعمت استعمال کر کے اللہ کی تعریف کرنا یہ شکر کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، تو نے مجھے کھلایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات شکر سے بھری پڑی ہیں۔ ہر نعمت کے بعد شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی استعمال کرتے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کے لیے حمد ہے۔
اچھا جب کھانا کھاتے ہیں تو 3 چیزیں خاص ذکر فرماتے ہیں، یہ بھی یاد کر لیجئے، چلو ضمناً آ ہی گئی ہے۔ ایک ہی دعا میں 3 چیزیں ذکر ہے، جو کھانا کھانے کے بعد دعا ہے۔ اللہ کرے ہمیں یاد ہو، یاد نہیں ہے تو یاد کر لو۔ روزانہ کھاتے ہیں، دن میں کئی مرتبہ کھانا کھانے کے لیے ملتا ہے، مگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو 3 چیزیں ہیں ایک ہی دعا میں، اور بڑی جامع معنی دعا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں، بولو بھی، جس نے ہمیں کھلایا۔ وسقانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پلایا۔ اسی نے پلایا ہے نا، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر اختیار ہو تو کبھی بھی کوئی پیاس کی وجہ سے نہ مرے۔ مرتے ہیں نا پیاس کی وجہ سے، کمرے میں بند کر دیا جائے تو انسان مر جائے گا، کھانے کے بغیر مر جائے گا، پینے کے بغیر مر جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ کھانے اور پینے سے جو زندگی بنی ہے یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت سے بنی ہے۔ کھانا بھی اسی کا ہے، پینا بھی، جو پانی پیتے ہیں وہ بھی کس کا ہے؟ اسی ایک اللہ کا ہے۔ تو دعا کیا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا۔ وسقانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پلایا۔ وجعلنا من المسلمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے مسلمان بنایا۔ کیسی زبردست دعا ہے! کھانے کا شکر، پینے کا شکر، اور سب سے بڑھ کر چونکہ یہ شکر کے جو الفاظ ہیں یہ ہمیں کہاں سے ملے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے پاس تعلیمات ہیں سرکار مدینہ کی، تو ہم نے ساتھ یہ بھی شکر کیا کہ یا اللہ یہ جو طریقہ میں نے اختیار کیا کہ کھانا کھانے کے بعد تیرا نام لیا، پانی پینے کے بعد تیرا نام لیا، یہ ہم نے اس لیے لیا کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہم نے کس لیے لیا کہ ہم، بولو بھائی، ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اور سرکار مدینہ کی برکت سے اللہ نے یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے تیسری دعا بندہ اپنے مسلمان ہونے پر کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس لیے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے اللہ کا نام لیا کرتے۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے عطا فرمائی، جس نے عطا فرمائی، جس نے دی ہے، جس کی نعمت میں نے استعمال کرنی، اسی کا نام لے کر میں اسے استعمال کروں گا، اسی کا نام لے کر میں لقمہ کھاؤں گا، اسی کا نام لے کر میں پانی کا گھونٹ پیوں گا۔ اس لیے کھانا کھانے کے لیے بیٹھا کرتے فرماتے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پاکیزہ نام سے شروع فرمایا کرتے، کیونکہ نعمت اللہ کی ہے، عطا اللہ کی ہے۔ جب عطا بھی اسی نے کیا، دیا بھی اسی نے ہے، شروع کرنے سے پہلے نام بھی اسی کا لیا جائے گا۔ پھر کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا فرمایا کرتے، میرے پروردگار تو نے کھلایا، اس پہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے پلایا، اس پہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا، تو نے مجھے ایمان عطا کر دیا، اس پہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر کھانا کھانے کے بعد بھی یہ ایک ہی دعا پڑھ لی جائے، 3 چیزیں خاص طور پر آ گئی، کھانے کا شکر بھی ادا کر لیا، پانی کا شکر بھی ادا کر لیا، مسلمان ہونے کا شکر بھی ادا کر لیا، اور شکر کے بدلے میں کیا ہے؟ فرمایا تم شکر کرو میں تمہاری نعمت بڑھا دوں گا۔ کھانے پہ شکر کیا، اللہ کھانا بڑھا دے گا، اس میں مزید برکت عطا کرے گا۔ پانی پہ شکر ادا کیا، اللہ مزید اضافہ کر دے گا۔ اپنے مسلمان ہونے کا شکر ادا کیا، اللہ ایمان کو باقی بھی رکھے گا، ایمان کی حفاظت بھی کرے گا، اور موت کے وقت اللہ شہادت کرنے کی توفیق بھی عطا کرے گا۔ بھئی ہم شکر کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا
انشاءاللہ، اور موت کے وقت اللہ کلمے کی بھی توفیق یقیناً عطا فرمائیں گے، کیونکہ شکر کرتا رہا تو اللہ انعام بھی دے دے گا۔ یہ ایسی مبارک تعلیمات ہیں جو ساری شکر سے بڑی بڑی ہے۔ پانی کا گلاس اٹھاتے، پانی پینے لگتے، فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ استعمال کیا کرتے، پانی سے فارغ ہو جاتے، پھر فرمایا کرتے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے پانی استعمال کیا، تیری نعمت ہے۔ رات کو بستر پہ لیٹنے کے لیے آیا کرتے، چونکہ نیند بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، اللہ کے انعامات میں سے ہے۔ اگر اس نعمت کی قدر نہیں، اس سے جا کر معلوم کرو جسے نیند نہیں آتی، جس کی نیند ختم ہو گئی، کی گولیاں کھا کر نیند لی جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس کی فیس بھی ادا کرے گا، میڈیکل اسٹور سے دوائی بھی لے گا تاکہ مجھے نیند آ جائے۔ اس لیے نیند بھی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ سرکار مدینہ کی تعلیمات دیکھو، بستر پہ آتے، آرام کرنے کے لیے آتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، فرماتے اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ ہی کا نام لے کر آرام فرمایا کرتے، پھر جو آرام کر لیا کرتے، بیدار ہوا کرتے، بیدار ہونے کے بعد پھر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کرتے، یا اللہ تو نے مجھے نیند دی، تو نے آرام سے مجھے سلا دیا، اس لیے پھر فرمایا کرتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نیند کے بعد مجھے بیدار کر دیا۔ نیند سے اٹھتے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور کیا کہتے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، احیانا بعد ما اماتنا، جس نے موت، یعنی نیند مثل موت ہے، نیند میں بھی انسان کو نہیں معلوم ہوتا کہ میں کہاں کہاں پھر رہا ہوں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے نیند کی، اور نیند سے تو نے مجھے دوبارہ بیدار کر دیا، مجھے اٹھا لیا۔ اس کے بعد اگلا جملہ دیکھو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ ایک دن اسی کی طرف چلے جانا ہے۔ خدا کی قسم، سرکار مدینہ کی زبان سے نکلی ہوئی جو دعائیں ہیں نا، دعائیں، آپ کی ہر دعا ایک مستقل معجزہ ہے، ہر دعا مستقل معجزہ ہے۔ ایسی جامع معنی دعائیں دیتے تھے کہ انسان اگر ان کا ترجمہ دیکھ لے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے کیسے الفاظ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ نیند سے اٹھ کر، یا اللہ تیرا شکر ہے میں سویا، نیند موت ہی ہے، یا اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا۔ پھر کیا کہتے تھے، یا اللہ ایک وقت ایسے ایپ بھی آئے گا کہ ایسی موت کی نیند بھی آئے گی کہ پھر تیرے پاس ہی آ جاؤں گا۔ ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ ایک وہ بھی ہے کہ جس کے بعد دنیا میں اٹھنا نہیں ہے، پھر قبر میں جا کر ہی اٹھنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا فرماتے۔ بہرحال کہنے کا مقصد، سمجھانے کا مقصد یہ ہے، میں نے صرف 2-3 مثالیں بیان کی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی زندگی مبارک ساری کی ساری شکر سے بھری پڑی ہوئی۔ ہر وقت اللہ کا شکر کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب ہم شکر کرتے ہیں اللہ نعمتیں مزید بڑھا دیتا ہے، لیکن ہماری عادت کیا ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا تو کبھی شکر ادا نہیں کرتے، جو نہیں ہے اس پہ ہم ہر ایک کے سامنے روز روتے ہوتے کہ یہ نہیں ہے، پھر جو ہے کبھی اس کا شکر ادا کرو، جو نہیں ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت سورہ ابراہیم کی، جس کے پہلے حصے میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمت کا شکر ادا کرو میں بڑھا دوں گا۔ اگلے جملہ جو میرا آج کا مضمون ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کا انکار کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ناشکری کا ذکر کر کے ساتھ ہی عذاب کا ذکر کیا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، کہ میرا کھاؤ اور پھر بھی شکر ادا نہ کرو تو پھر عذاب تو بنتا ہے، سزا تو بنتی ہے۔
اب سمجھتے ہو نا کہ انسان خود اپنے لیے عذاب خریدتا ہے. یہ بات یاد رکھو. اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا. انسان خود اپنے آپ کو عذاب میں ڈالتا ہے، خود ڈالتا ہے. ناشکری کر کے اس نے عذاب خود لیا ہے. شکر کرتا تو اللہ نعمت عطا کرتا، اللہ جنت عطا کرتا. ناشکری کی اپنے لیے عذاب خود اس نے حلال کیا ہے. اور ناشکری کی سزا اور عذاب کیا ہے؟ دیکھو، شکر نعمت بڑھتی ہے، نہیں شکر کریں گے نعمت چلی جائے گی، اللہ بھی ناراض ہوگا. اس میں ایک واقعہ جو صحیح بخاری میں مذکور ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھی سنایا. قصہ بھی من گھڑت نہیں، نہ میں سنا دوں نہ میں وہ کتابیں پڑھ دوں جو من گھڑت ہو، جن کا کوئی عطا پتہ ہی نہ ہو کہ کس حدیث سے کہاں سے ثابت ہے. واقعہ بھی وہ جو سرکار مدینہ نے سنایا، اور سنایا بھی اپنے اصحاب کو ہے. فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں. جی یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے. کتنے آدمی تھے؟ میں چاہتا ہوں آپ اس کو سنو، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق دے گا، ہم ناشکری سے بچیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر نے ناشکری کا انجام بیان فرمایا اس میں کہ کیسا انجام ہے. فرمایا 3 آدمی تھے بنی اسرائیل کے. اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. امتحان کیسے لیا؟ یہ بھی اللہ کا امتحان ہوتا ہے. کبھی نعمت دے کے امتحان لیتے، کبھی نعمت واپس لے کے بھی امتحان ہوتا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے. فرمایا 3 آدمی تھے. میں مختصر کروں گا، بالکل واقعہ بڑا طویل ہے چونکہ وقت بہت کم ہے. فرمایا 3 آدمی تھے اور تینوں کی نیت بھی مختلف تھی. ایک وہ تھا جس کو برس کا مرض تھا. برس کہتے ہیں جلد کی بیماری، تھوڑے پھنسیاں ریشہ جسم کا اندر ایسی چیز کا پیدا ہونا ہے جس سے لوگ ڈھیل کرتے ہوں. ایک وہ تھا فرمایا جس کو برس کا مرض تھا، یعنی اس کی جلد خراب تھی، جلد صحیح نہیں تھی. فرمایا دوسرا وہ تھا کہ جس کے سر پہ بال نہیں تھے، گنجا تھا، بالکل بال ہی نہیں تھے، اس کے ختم ہو گئے. تیسرا وہ تھا کہ جس کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اندھا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے تینوں پہ امتحان لیا. امتحان کیا دیا؟ فرمایا ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس بھیج دیا. سب سے پہلے وہ اس کے پاس آیا جس کو برس کا مرض تھا، یعنی جلد کا مرض تھا. اس کے پاس آیا، بات چیت کی، اس کو مانوس کیا اپنے ساتھ. پھر پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے، تیری کوئی آرزو، تیری کوئی تمنا، تیری کوئی خواہش؟ اس نے کہا میری تو ایک ہی تمنا اور ایک ہی آرزو ہے بس. جی کیا ہے؟ بس میرا یہ مرض ختم ہو جائے، میری جلد ٹھیک ہو جائے، میری رنگت صحیح ہو جائے. لوگ مجھے گھن کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، مجھ سے بھاگتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم کا یہ مرض ختم ہو جائے تو لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے. اس نے اللہ کا نام لے کے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا فرشتے نے. اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا بھائی، کوئی مشکل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہی واقعہ. فرمایا جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی. ایک مسئلہ تو ایڈوانس میں سے یہ معلوم ہوا کہ بیمار کو اگر بیماری کی غرض سے اس پہ دم کیا جائے تو اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرنا اس حدیث سے ثابت ہے. فرشتے نے جب دم کیا یا ہاتھ پھیرا ہے، اس کے مرض کے لیے جسم پر ہاتھ لگایا. اور سرکار مدینہ کی بھی اپنی ایک عادت مبارکہ تھی، جب کسی کو تکلیف ہوتی فرماتے وہاں ہاتھ رکھو، وہاں ہاتھ رکھو. جب ہاتھ رکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں بتانے یہ موضوع نہیں، بات کے نکل جائے گی، میں واپس پلٹتا ہوں. ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا فرما دی. شفا مل گئی، جلد اچھی ہو گئی، رنگت بہتر ہو گئی. اسے پوچھا کہ مال میں سے تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا مجھے اونٹ بڑے پسند ہے. اونٹ ملے، اونٹ نہیں ملے، اس کا دودھ، اس کا گوشت مجھے بہت پسند ہے یہ مال. فرشتے نے اسے ایک اونٹنی دی جو بالکل بچہ جننے کے قریب تھی. وہ اونٹنی اس کو دی کیونکہ وہ تو فرشتہ تھا، آیا انسانی شکل میں تھا. کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس مال میں برکت عطا فرمائے. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. آگے پہنچا دوسرے کے پاس جس کو سر کا مرض تھا، بال نہیں تھے. اس کو کہا بھئی تم کیا چاہیے، تیری خواہش کیا ہے؟ میں مختصر اور کر دیتا ہوں. اس سے سارا پوچھا. اس نے کہا میری خواہش تو یہ کہ میرے سر پہ بال آ جائے. بس برا لگتا ہوں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں،
ख्वाहिश है कि मेरे बाल आ जाए तो मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र गुजार बन जाऊं। उस फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ रखा, अल्लाह ने बाल अता फरमा दिए। ये सही बुखारी में वाक़या मौजूद है। और हुजूर ने खुद सुनाया, बाल मिल गए। पूछा तुझे बाल क्या चाहिए? कहा कि मुझे गाय बहुत पसंद है। उसने उसको एक गाय दी जो बिल्कुल बच्चा जलने के करीब थी, और साथ ही कहा अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए। इसलिए कहते हैं कसरत ना मांगो, अल्लाह से बरकत मांगो। बाज़ दफा ऐसा होता है माल की कसरत बहुत होती है, लेकिन जितनी ज्यादा माल आता है उतनी स्पीड से वो जाता नहीं है। जगह भी लाखों की बनती है, यहाँ लगे वहां लगे वहां लगे, जितने मुट्ठी भर गया मुट्ठी भर गए। अल्लाह जो दे बरकत वाला अता फरमाए तो फिर इंशाअल्लाह बंदे के बारे के न्यारे ही होते हैं। फरिश्ते ने तीनों के लिए कहा कि अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए। तीसरे के पास पहुंचा, अंधा, क्या चाहिए? ये आंखों की नेमत बड़ी नेमत है और हकीकत में बड़ी नेमत है। क्या करोगे? मैं चाहता हूं मेरी आंखें ठीक हो जाए, मैं भी अल्लाह की नेमतों को देख सकूं। अल्लाह ने क्या क्या पैदा किया हुआ है। उसने कहा कि मैं देखूं कि जहान में मेरे रब ने क्या क्या बनाया हुआ है। मैं देख नहीं सकता, मुझे क्या पता क्या है, मुझे क्या पता क्या क्या चीजें अल्लाह ने पैदा की है। मैं चाहता हूं मेरी आंखें ठीक हो जाए, मैं अल्लाह की नेमतें देख लो। खुदा की कसम दिन रात हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, कभी हमें हया नहीं आती। उस रब की अता है, उस रब की अता है, वो चाहे तो वापस लेने पर भी कादिर है। कभी भी हम उसकी रजा में को इस्तेमाल नहीं करते, दिन रात गुनाह में इस्तेमाल करते। बहरहाल उसने कहा कि मुझे आंखें चाहिए, बड़ी नेमत है अल्लाह की, मैं जहां देखूं दुनिया देखूं अल्लाह की नेमत है। उसने उसकी आंख पे हाथ रखा, अल्लाह ने उसकी बिनाई वापस अता कर दी। वो देखने लग गया। उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, माल क्या चाहिए, बोल। उसने कहा मुझे बकरियां बड़ी पसंद है। उसको भी एक बकरी दी जो बिल्कुल बच्चा जलने के करीब थी। उसे भी कहा कि अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा दे। तीनों के पास आया, आकर तीनों चीजें अलग-अलग दी और वापस अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस फरिश्ते ने दुआ दी कि बरकत दी। फरमा इतनी बरकत हुई कि ऊंटों से उसका अस्तबल भर गया, जमीन कम पड़ गई। गाय जिसको मिली, गाय बैल इतने के संभालना मुश्किल हो गया। बकरी वालों को इतना बकरियों का रेवड़ मिला, एक एक बकरी से कई बच्चे अल्लाह ने पैदा किए कि उसे संभालनी मुश्किल हो गई। जब नेमत इस कदर बढ़ती रही, अब अल्लाह ने फिर आजमाया। अब फरिश्ते को कहा अब दोबारा इनके पास जा और इनसे जाके तुम मदद का सवाल कर, फिर देखे मेरी नेमत का शुक्र करते हैं या क्या करते हैं। वो फरिश्ता फिर आ गया। अब क्या हुआ, ये असल बात है। वो फरिश्ता फिर आया और सबसे पहले उसके पास आया जिसको जिनका मर्ज था। आकर कहने लगा अल्लाह के बंदे मैं एक मुसाफिर हूं, खाने का सामान खत्म हो गया, पीने का सामान खत्म हो गया, मेरा सफर भी बड़ा तवील है, मैंने बड़ा दूर का सफर करना है। सबसे पहले मैं एक परवरदिगार से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मददगार अल्लाह की मदद चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुझसे सवाल करता हूँ। उसी पाक परवरदिगार की नाम की बरकत से एक ऊंट मुझे अता फरमा दे, मैं उसके ऊपर सवारी करके अपनी मंजिल तक चला जाऊँ, मैं अपने घर तक पहुंच जाऊँ।
چاہیے تھا؟ کہتا یہ تو مجھے شروع سے ملا ہوا، میں پہلے سے خوبصورت ہوں، مال بھی مجھے تو وراثت بھی ملا ہے۔ کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ اپنی نعمت واپس لے لے۔ وہ کہہ کر چلا گیا، سارا مال تباہ برباد ہو گیا، اور جسم پہ جو مرض تھا اللہ نے کئی گنا بڑھا کر دوبارہ اس میں مبتلا کر دیا۔ وہ چاہے تو کر سکتا ہے نا، انسان مار دیا اس نے تو کورونا جیسا مرض ڈال کر، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ جب چاہے وبا چلائے، سب کو نیست نابود کر کے رکھ دے۔ ایسی وبا یا کوئی معاملہ ہوا، اللہ نے اسے اس کی حالت میں واپس لوٹا دیا۔ دوسرے کے پاس گیا جس کے سر کے بال نہیں تھے، اسے بھی جا کر یہ کہا سب سے پہلے میں اپنے پروردگار سے مدد کا طلبگار ہوں، پھر اسی کے واسطے سے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، مسافر ہو، بڑے دور کے سفر پہ نکلا ہوا ہو، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، مجھے ایک اپنے درپین عطا دے یا دودھ پینے کے لیے ایک گائے مجھے دے دے۔ اللہ نے تجھے کتنا نعمت عطا فرمایا، کتنا مال و دولت تجھے عطا کیا ہوا ہے، اس میں سے ایک جانور مجھے بھی دے دے۔ کہنے لگا نالا، بہت سارے لوگوں پہ مجھ پہ حقوق ہے، تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ کسی اور سے جا کر سوال کرو۔ اس فرشتے نے اسے بھی یہ کہا، فرمانے لگا جہاں تک مجھے معلوم ہے تیرے سر پہ بال نہیں تھے، لوگ تیرا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو لوگوں کے مذاق کی وجہ سے پریشان تھا، یہ مال بھی تیرے پاس نہیں تھا، یہ لیبر بھی تیرے پاس نہیں تھا، تجھے مالوں کی نعمت بھی ملی، اللہ نے تجھے یہ مال بھی عطا فرما دیا۔ یہ بال بھی تجھے اللہ نے بعد میں دیے، مال بھی اللہ نے تجھے عطا فرمایا، مجھے یاد ہے کہاں تک۔ اس فرشتے نے کہا، اس نے بھی وہی بات کی، کہنے لگا میں تو شروع سے ہی میرے بات ہے، دولت میری شروع سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کہیں اور جا کر کہا۔ اس کو بھی یہی کہا اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ اپنی نعمت واپس لے لے۔ وہ گیا فرشتہ، اللہ نے اپنی نعمتیں واپس لے لی۔ آخری بات تیسرے کے پاس پہنچا جو اندھا تھا، اسے بھی ساری بات یہی کہی، لیکن وہ شکر کرنے والا تھا۔ اس نے کہا تو نے بالکل صحیح کہا، میری آنکھیں نہیں تھی، میرے رب نے عطا فرمائی، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، میں دیکھنے لگ گیا، یہ مال میرے پاس نہیں تھا، اللہ نے مجھے عطا کیا۔ کہا اے مسافر، اس رب کے نام سے تو نے مانگا ہے جس نے مجھے یہ سب دیا ہے، خدا کی قسم جتنا تو چاہے لے جا سکتا ہے، میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ تو نے ایک مانگا، اس نے کہا جتنا تو چاہے لے جا، ایک نہیں جتنی تیری خواہش ہو، اس رب کے نام سے تو نے مانگا ہے، میں منع نہیں کروں گا، تیری جتنی چاہو تو لے جا سکتا ہے۔ فرشتے نے کہا واللہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، میں تو امتحان کے لیے آیا تھا، تیرے وہ دو ساتھی فیل ہوئے، اللہ نے نعمتیں واپس لے لی، تو نے شکر ادا کیا، اللہ کا احسان مانا، اللہ تیری نعمت کو بڑھا بھی دے گا، اس کو باقی بھی رکھے گا۔ یہ سرکار مدینہ نے واقعہ اس لیے بیان فرمایا سب کچھ اللہ کی عطا ہے، شکر کرو۔ اس میں ایک واقعہ یہ معلوم ہوا کہ جس نے مال دیا اس کے نام پر دل کھول کر دو، اللہ پھر باقی بھی رکھتا، بڑھاتا بھی ہے۔ اس بکری والے نے کہا ایک نہیں جتنی چاہو لے جاؤ، میں منع نہیں کروں گا، کیونکہ یہ کس نے دیا مجھے؟ میرے اللہ نے دیا ہے، میں منع نہیں کر سکتا، اس کی عطا ہے، میں تجھے دوں گا۔ اس نے اس کی مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کی نعمت کو باقی بھی رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمت میں مزید برکت اور اضافہ بھی فرما دیا۔ اس لیے قرآن حکیم میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندوں میری نعمتوں کا شکر کرو میں بڑھا دوں گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرو، کھانا کھا یا اللہ تیرا شکر، پانی پہ یا اللہ تیرا شکر، بیت الخلا سے واپس ہے یا اللہ تیرا شکر، رات کو سو کر اٹھے یا اللہ تیرا شکر، نوکری کی جو مل گیا یا اللہ تیرا شکر، کبھی ناشکری زبان پہ نہ ہو، نہ قدری زبان پہ نہ ہو، انشاءاللہ پھر دیکھ اللہ کیسی نعمت عطا فرمائے گا، بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا۔ اللہ